عرب کے دو مشہور بت جن میں سے ایک صفا اور دوسرا مروہ کی پہاڑی پر رکھا گیا۔ عرب والے ان بتوں کو محبت کی علامات قرار دیتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اصل میں یہ بت کسی بھی شخص کے بنائے ہوئے نہ تھے، بلکہ خود اللہ پاک کی ذات نے انہیں بنایا۔ جی ہاں ناظرین، اساف اور نائلہ دو ایسے انسان ہیں جنہیں اللہ پاک نے بت بنا دیا تھا۔ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی اس دن سے لے کر آج تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشانی عبرت بنا دیا۔ قبیلے بنو جرہم کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا نام نائلہ تھا، جو یمن کے علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ یہ عورت اپنے قبیلے میں لوگوں کو اپنا حسن و جمال دکھا کر انہیں خوش کیا کرتی تھی۔ یہ حسین و جمیل لڑکی فحش کپڑے پہن کر گھر سے باہر آیا کرتی تھی۔ معاشرے کے مرد اور لڑکے اس کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ ہر کسی کا یہی دل کرتا کہ میرا تعلق اس لڑکی سے بن جائے۔ اس قبیلے میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی تھا جس کا نام اساف بن یالا تھا۔ اساف اور نائلہ ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے۔ یہ محبت بہت ہی جلد پروان چڑھ گئی۔ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے اور لوگوں سے چھپ کر کئی مدت تک زنا کرتے رہے۔ جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں بدکاری کرتے ہیں، ان دونوں کے گھر والے یہ بات سن کر بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے منع کر دیا، لیکن یہ دونوں باز نہ آئے۔ اس طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ گھر والوں نے ان دونوں کو ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قافلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلے میں آیا۔ نائلہ اور اساف بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ حج کے دنوں کا واقعہ تھا کہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ انہوں نے موقع کی مناسبت کو دیکھا تو یہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے بدکاری کرنا شروع کر دی۔ نائلہ اور اساف کی اس بے حرمتی پر زمین اور آسمان لرز اٹھے۔ جب وہ خانہ کعبہ میں بدکاری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح آیا کہ یہ دونوں پتھر کے بت بن گئے۔ جب خانہ کعبہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ قافلے والوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بھی مقدس جگہ پر یہ لوگ غلط کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اس وجہ سے ان پہاڑوں کو بہت مقدس مانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا وہ ان پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتے تھے۔ جب نائلہ اور اساف کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلے میں اساف اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اساف اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اساف اور نائلہ بت کے عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ ان پر منتیں مانگتے تھے، ان بتوں کو سجدے اور قربانیاں بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اساف اور نائلہ کے اس بت کو ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب ہم ان بتوں کے پاس گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان دونوں بتوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس کو چھونے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مجھے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ زید بن حارث، میں نے تم کو منع نہیں کیا؟ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی بت کو چھوا نہیں۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد نے کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو نبوت عطا فرمائی، اس کے بعد وحی نازل فرمائی۔ ایک دن ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد حضرت محمد نے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ دینا شروع کر دی۔ 10 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عروج دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں پہنچے تو حضرت محمد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ بتوں کو ریزہ ریزہ کرتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، بے شک باطل نے ایک دن ختم ہو ہی جانا تھا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف فرما ہوئے تو اصاف اور نائلہ کے بتوں کو خود ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اصاف اور نائلہ کے بت کو بطور عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر کھڑا کیا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے وسوسے ڈالے کہ لوگ اصاف اور نائلہ کی عبادت کرنے لگے۔ اس زمانے کے لوگ بس نائلہ اور اصاف کے بت کی پوجا ہی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی کہانی کو بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے سے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ بت اس لیے کھڑے کیے گئے تھے کہ لوگ ان بتوں پر لعنت بھیجتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر بدکاری کی، لیکن عرب کے لوگوں نے ان دونوں بتوں کو محبت کے بت کا درجہ دے دیا اور ان کی کہانیوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ آج کل کے جدید دور میں یہی بات ہے کہ جو کوئی بندہ سنگین جرم کرتا ہے تو لوگ اس کو بڑے فخر سے ہیرو کا درجہ دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔